کو اپنے نفس پر گواہ کیا کہ آئندہ مجھ سے چھپنا نہیں، یعنی تم کو میں اس ڈر سے بے خوف کر دیا کہ اگر آئندہ تم مجھے دیکھو تو چھپو نہ۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نماز پڑھنے کے لیے جنازہ لایا گیا، تو حضور سیدنا نے پوچھا کہ اس مرنے والے کو کوئی قرض تو نہیں؟ پر دیکھیے بہت سارے لوگ نے اس کو دلیل بناتے کہ آقا کو کیا معلوم نہیں تھا، تو بہت غلط بات ہے، کیونکہ آقا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب تک اسے یعنی اگر کوئی چیز مجھے معلوم ہے اور مجھے بتانا ہے تو میں پہلے سامنے والے سے پوچھوں گا یا پھر اس کو بتاؤں گا، تب لوگوں کو معلوم پڑے گی۔ اگر میں جانتا ہوں میں بتاؤں گا تو لوگوں کو کیسے معلوم پڑے گی؟ تو قرض تو نہیں تھا، ہاں اس پر پوچھا کہ اس نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے جس سے یہ قرض ادا کیا جا سکتا ہے، عرض کیا گیا نہیں، تو حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ حضور کو جب معلوم پڑا کہ مرنے والے شخص کے اوپر قرضہ ہے، اس نے قرضہ ادا نہیں کیا ہے اور اس کے بعد اتنا مال و زر تھا کہ ادا کر سکتا تھا پھر بھی ادا نہیں کیا ہے، تو حضور نے اس کے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ ہوتا ہے کہ قرضہ اس کے پاس مال و زر تھا ہی نہیں، بہت سارے لوگ نماز جنازہ کو اجازت لیا جاتا ہے لوگوں سے بھی اور اہل و عیال سے بھی، یہ اجازت لیا جاتا ہے کہ یہ جو مرنے والا شخص ہے میرے والد ہے یا میرا بیٹا ہے یا میرا بھائی ہے، اگر آپ میں سے کسی سے قرضہ ہے یا کوئی بھی باتیں ہیں تو آپ ہم لوگ ان کے اہل و عیال ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اس کا مین وجہ وہی ہے، اگر یہ شخص مرنے والے کے اوپر قرضہ رہا تو آپ نے اگر اپنے اہل و عیال کے قرض کا خیال نہیں کیا، قیامت کے دن اس کو حساب دینا پڑے گا اس مال و زر کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو۔ حضرت مولا علی دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ حضور آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھائی۔ اب کیا سمجھا؟ یعنی قرض والے کے اوپر جب قرضہ رہے اور اس کے اہل و عیال یا اس کے جاننے والے اگر اس وقت کھڑے رہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کسی کا قرضہ ہے میرے باپ کے اوپر تو آپ ہمیں بتائیں، ہم ان کے لڑکے ہیں، ہمیں بتائیں، ہم اس قرضے کو ادا کریں گے، یعنی جو بھی معاملہ ہے اس کو ہم آگے دیکھیں گے، تو جو بھی امام صاحب ہے تب وہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ ذمہ داری لیتا ہوں۔ آگے بڑھے اور حضرت مولا علی اللہ تعالیٰ تجھے آگ سے بچائے اور تیرے جان بخشے، جیسے وہ تو نے اپنے اس مسلمان بھائی کے قرض کی ذمہ داری لے کر اس کی جان چھڑائی۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کرے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن اس کو رہائی بخشے گا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دی یعنی شہید ہوا ہے، اس کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا سوائے قرض کے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچیے اگر کوئی شہید بھی ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر قرض ہے تو اس کا قرض معاف نہیں ہے، باقی جتنے گناہ ہیں، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سب معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر اس کو قرضہ ہے اس کا حق ہے اس کے اوپر تو وہ قرضہ اس وقت میں معاف نہیں ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا مال قرض اور وہ نیت کی کہ ادا کرنے کی
رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جس شخص نے مال بطور قرض لیا اور نیت ادا کرنے کی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس وجہ سے تباہ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ قرض کی ادائیگی، حضرت سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے، جس شخص قرض لیتا ہے، جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر چند فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے، اور اگر قرض کے ادا کر سکتا ہے تو قرض خواہ کی مرضی بغیر ایک گھڑی بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ یعنی حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قرضہ لیتا ہے، قرضہ لینے کے بعد اس کی نیت یہ ہے کہ وہ قرضہ کو ادا کرے، تو اس کے نام اعمال کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ خود مقرر فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے کہ اس بندے کی حفاظت کرے اور ان کی قرض ادا کرنے میں ان کی مدد کرے۔ تو کہنے کا ہو گیا، اور کہنے کے بعد یہ ہے کہ اب جو بھی 1 روپے کا بھی قرض ہے اس کا بھی کوئی حکم ہے، اور کوئی 1 لاکھ کا بھی قرض لیتا ہے تو اس کا بھی کوئی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔